جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اجازت دے دی تو بھائی نہایت خوش ہوئے اور جنگل کی طرف چل پڑے، اور یوسف علیہ السلام کو جنگل کے کنویں میں پھینک دیا، اور نہ ننھے یوسف پر رحم کیا نہ یعقوب بزرگ پر۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے، ان کا دل بھی چھوٹا تھا، کنواں گہرا تھا، کنواں تاریک تھا، اور یوسف علیہ السلام اکیلے تھے۔ لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بشارت دی اور اس سے کہا، نہ تو غمگین ہو اور نہ ڈر، بے شک اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور تمہاری بڑی عزت ہوگی۔ بھائی تمہارے پاس آئیں گے اور تم انہیں مطلع کرو گے ان کے کیے پر۔ اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تو اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ہم اپنے والد سے کیا کہیں گے؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہمارے والد کہتے تھے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ ہم ان سے کہیں گے، ابا جی آپ نے سچ کہا تھا، اے ہمارے باپ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ بھائیوں نے اس پر اتفاق کر لیا، کہنے لگے، ہم اپنے والد سے کہیں گے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ بھائیوں میں سے ایک کہنے لگا، لیکن اس کی نشانی کیا ہو؟ انہوں نے کہا، اس کی نشانی خون ہے۔ بھائیوں نے ایک پینڈا لیا اور انہوں نے اسے ذبح کر دیا، اور انہوں نے یوسف کی قمیص لی اور اسے رنگ دیا۔ بھائی نہایت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اب ہمارے والد تصدیق کریں گے۔ اور وہ رات کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ابا جی ہم آگے نکل آئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اسے بھیڑیا کھا گیا، اور اس کی قمیض کے ساتھ جھوٹا خون لگا کر لے آئے اور کہنے لگے کہ یوسف کا خون ہے۔ ان کے والد یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور بڑے بزرگ تھے اور اپنی اولاد سے زیادہ عقلمند تھے، اور یعقوب علیہ السلام جانتے تھے جب بھیڑیا انسان کو کھاتا ہے تو اسے زخمی کرتا ہے اور اس کی قمیض کو پھاڑ دیتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کی قمیض صحیح سالم تھی اور خون میں رنگی ہوئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ جھوٹا خون ہے اور بھیڑیے کا قصہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد سے کہا، بلکہ یہ تو تمہارا اپنی طرف سے بنایا ہوا قصہ ہے، اچھا صبر کے سوا اور کیا چارہ ہو سکتا ہے؟ اور یعقوب علیہ السلام یوسف پر بہت غمگین ہوئے، لیکن انہوں نے بہت اچھا صبر کیا۔ بھائی گھر کی طرف واپس آئے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ دیا۔ بھائیوں نے کھانا کھایا اور بستر پر سو گئے، اور یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، نہ بستر تھا اور نہ کھانا، اور بھائی یوسف علیہ السلام کو بھول گئے اور وہ سو گئے۔ یوسف علیہ السلام نہ سوئے اور نہ کسی کو بھولے، اور یعقوب علیہ السلام یوسف کو برابر یاد کرتے رہے، اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو یاد کرتے رہے۔ اور یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، اور کنواں گہرا تھا، کنواں جنگل میں تھا، اور جنگل ڈراؤنا تھا، اور پھر یہ کہ رات میں اور رات بھی تاریک اور اندھیرے تھی۔ اس جنگل میں ایک جماعت سفر کر رہی تھی، انہیں راستے میں پیاس لگی اور وہ کنویں کی تلاش میں لگ گئے۔ انہوں نے ایک کنواں دیکھا، انہوں نے اس کنویں کی طرف ایک آدمی بھیجا تاکہ ان کے لیے وہ پانی لائے۔ وہ آدمی کنویں کے پاس آیا اور ڈول پھینکا اور ڈول کھینچا، مگر ڈول بہت بھاری تھا۔ اسے نکالا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا ہے۔ آدمی گھبرا گیا اور پکار اٹھا، اے خوشخبری، یہ لڑکا ہے۔ لوگ نہایت خوش ہوئے اور اسے چھپا دیا۔ مصر پہنچے اور بازار میں کھڑے ہو گئے اور صدا دینے لگے کہ اس لڑکے کو کون خریدے گا، اس لڑکے کو کون خریدے گا؟ عزیز مصر کا بادشاہ نے چند کوڑیوں کے مول یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ تاجروں نے اسے فروخت کر دیا اور یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ عزیز مصر اسے اپنے محل میں لے گیا اور بیوی سے کہا، یوسف کو عزت سے رکھنا، یہ انتہائی پیارا بچہ ہے۔ اگلا واقعہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں سنایا جائے گا۔